ایران کے سفر کی اصل تحریک حسین باقری ہیں۔ یہ اسکردو کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد 32 سال قبل تعلیم کے لیے قم آئے۔ حسین باقری کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ یہ بھی والد کے ساتھ ایران آ گیا۔ مدرسے اور سکول دونوں سے تعلیم حاصل کی۔ آخر میں دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم کی طرف آ گیا۔ MBA کیا، ایران میں شادی کی اور سر تا پا ایرانی ہو گیا۔ ایرانیوں سے بہتر فارسی بولتا ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس قدر ایرانی ہے کہ لوکل اسے غیر ایرانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے مختلف ملازمتیں کی اور آخر میں زعفران کا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار چل پڑا تو اس نے اقبال فورم کے نام سے تہران میں فکری اور سفارتی فورم بنا لیا۔ اس فورم کا مقصد پاکستان اور ایران کو نزدیک لانا ہے۔ یہ پچھلے سال میرا انٹرویو کرنے پاکستان آیا اور میری اس سے دوستی ہو گئی۔ دوستی کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی لرننگ کی عادت ہے۔ یہ نئی سی نئی چیزیں اور عادتیں سیکھتا رہتا ہے۔ دوسرا، یہ صاف ستھرا شخص ہے۔ لباس اور نشست و برخاست میں بھی مہذب ہے اور یہ وہ میٹھا من ہے جو عموماً پاکستانیوں میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ، یہ معلومات کا خزانہ ہے۔ مدرسے اور نارمل تعلیم کی وجہ سے تاریخ اور معاشرت دونوں کا پروفیسر ہے۔ چنانچہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اس کی دعوت پر 7 مارچ کو ایران پہنچ گیا۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز مشہد سے کیا۔ مشہد کا لفظی مطلب شہادت کا یا شہید کا مقام ہوتا ہے۔ یہ شہر اہل تشیع کے 8ویں امام حضرت رضا علیہ السلام کی مناسبت سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام یہاں کیسے پہنچے اور کیسے شہید ہوئے، یہ طویل اور دردناک داستان ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ علاقہ خراسان کا حصہ ہوتا تھا۔ اس دور میں افغانستان اور پاکستان کے علاقے بھی خراسان میں شامل ہوتے تھے۔ خلیفہ نے ایک رات خواب میں دیکھا 2 ہاتھ اس کی طرف سرخ رنگ کی مٹی بڑھا رہے ہیں اور اس مٹی سے خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسے ہاتھ جانے پہچانے محسوس ہوئے لیکن وہ انہیں شناخت نہ کر سکا۔ 809 عیسوی میں خراسان میں بغاوت ہوئی اور وہ اس کی سرکوبی کے لیے بغداد سے یہاں آ گیا۔ طوس شہر میں ایک شام اسے اپنا وہ خواب یاد آیا اور اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، جا کر صحن کی مٹی لے کر آؤ۔ غلام گیا، زمین سے مٹی لی اور دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بادشاہ کے حضور پیش کر دی۔ وہ ہاتھ، وہ مٹی اور وہ خوشبو، تینوں اس کے خواب کے منظر تھے۔ اسے یاد آ گیا اس نے خواب میں جو ہاتھ دیکھے تھے وہ اس غلام کے تھے۔ بادشاہ نے ہاتھ پہچان کر پیش گوئی کی، میری موت کا وقت ہو گیا ہے اور میں اسی زمین میں دفن ہوں گا۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ہارون الرشید 17 دن بعد 24 مارچ 809 عیسوی کو طوس میں فوت ہو گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے طوس کے مضافات میں سن آباد کے گاؤں میں دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ بنا دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید بادشاہ بن گیا۔ مامون ہارون الرشید کی ایرانی بیگم کے بطن سے تھا، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا امین الرشید عربی بیگم زبیدہ کی اولاد تھا۔ دونوں شہزادوں کے درمیان اقتدار کے لیے رسا کشی ہوئی۔ آخر میں مامون جیت گیا۔ امام رضا علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے اور پوری اسلامی دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مامون الرشید کو محسوس ہوا اس کے عربی معززین کہیں ان کے ساتھ مل کر بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا مامون نے امام کو طوس بلا لیا۔ امام نے ایلچی سے پوچھا، کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا جی نہیں، آپ نے ہر صورت طوس پہنچنا ہے۔ امام زنان خانے میں گئے، اپنی ہمشیرہ سیدہ معصومہ سے ملاقات کی اور فرمایا، آپ مجھے آخری بار مل لیں، مجھے خدشہ ہے میں خراسان سے زندہ واپس نہیں آ سکوں گا۔ دونوں بہن بھائی دیر تک ایک دوسرے سے مل کر روتے رہے اور اس کے بعد امام طوس تشریف لے گئے۔ مامون الرشید ان کا بہت احترام کرتا تھا، وہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے انہیں ولی عہد بھی نامزد کر دیا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ وہ اندر سے امام کی مقبولیت سے خائف تھا۔
اس نے امام کے نام سے سکہ بھی جاری کیا تھا جسے اہل تشییع سفر پر روانہ ہونے سے قبل بازو پر باندھ لیتے تھے اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ سکہ بازو سے کھول کر خیرات کر دیتے تھے۔ یہ عمل امام زامن کہلاتا تھا اور یہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ بہرحال 6 جون 818 عیسوی کو امام کو انگوروں میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اہل تشیع مامون الرشید کو امام کے قتل کا اصل ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، مامون الرشید نے امام کو اپنے والد ہارون الرشید کے مقبرے میں دفن کر دیا۔ اس کا خیال تھا امام کی وجہ سے والد کے درجات بھی بلند ہوں گے اور زائرین تا قیامت دعا بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اہل تشیع امام کے روزے پر آتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے اور واپس جاتے ہوئے ہارون الرشید پر تبرہ کرتے تھے اور اس کی قبر کو نفرت سے ٹھوکریں مارتے تھے۔ ان ٹھوکروں کی وجہ سے ہارون الرشید کی قبر معدوم ہو گئی اور روزے میں صرف امام کا روزہ بچ گیا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو امام کا روزہ مرکزی گنبد سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ہارون الرشید کی قبر تھی۔ خلیفہ کی قبر گنبد کے عین نیچے تھی، جبکہ امام کو گنبد سے ذرا فاصلے پر دفن کیا گیا تھا، لہٰذا عمارت کا یہ ٹیڑھا پن آج تک قائم ہے۔ امام کی برکت سے سن آباد کا گاؤں مشہد بن گیا اور یہ آج ایران کا آبادی اور وسائل کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 34 لاکھ ہے، جبکہ ہر سال 2.5 کروڑ زائرین زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مقبرے کی حفاظت اور تعزین و آرائش کے لیے امام رضا فاؤنڈیشن بنائی گئی، جو اس وقت اسلامی دنیا کی تیسری بڑی بزنس امپائر ہے۔ سالانہ اربوں ڈالرز کا کاروبار کرتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں جو سرکار سے ٹھیکے لیتی ہیں۔ فاؤنڈیشن کے ریزروز ملک کے کل اثاثوں سے زیادہ ہیں، چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک بڑی اور مضبوط اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ بھی بعض اوقات اس سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں۔ فاؤنڈیشن منافع سے مزار کی تعزین و آرائش بھی کرتی ہے اور زائرین کی خدمت بھی۔ یہ روزانہ 2 لاکھ کھانے بھی دیتی ہے اور یہ کھانے 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ معیاری ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ڈائننگ ہالز میں باوردی بہرے سرو کرتے ہیں۔ زائرین یہ کھانا گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ طوس مشہد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں خلیفہ ہارون الرشید کا پرانا محل ہے جسے ہارونیہ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کا عظیم شاعر اور شاہ نامہ کا خالق فردوسی اور امام غزالی بھی اس شہر میں مدفون ہیں، اور وہ نادر شاہ جس نے ہندوستان پر حملہ کر کے محمد شاہ رنگیلا سے تخت طوس اور کوہ نور ہیرا ہتھیا لیا تھا، اس کا مزار بھی مشہد میں امام کے روضے سے ذرا فاصلے پر ہے۔ میں جمعرات 7 مارچ کی دوپہر مشہد گیا۔ میں اور حسین باقری مشہد کی مرکزی شاہراہ امام رضا بلیو وارڈ پر درویشی ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ اس کا مالک سونے کا کام کرتا تھا۔ آخر میں اس نے 18 منزلہ ہوٹل بنا لیا۔ 17 منزلیں ہوٹل کے لیے وقف کر دی، جبکہ 18ویں منزل پر خاندان سمیت شفٹ ہو گیا۔ روضہ مبارک ہوٹل سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ اس شاہراہ پر 1000 ہوٹل ہیں اور ان میں سے 99% امام رضا فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ مشہد میں جس بھی پراپرٹی یا کاروبار پر رضوی لکھا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بزنس یا پراپرٹی امام رضا علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ مجھے ایران کی سب سے بڑی بسکٹ فیکٹری نان رضوی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے اور یہ اکیلی اربوں روپے کا کاروبار کرتی ہے۔ ہم پاکستانی اس ماڈل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم بھی داتا صاحب، امام بری اور فرید الدین گنج شکر کے نام سے کمپنیاں بنا سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں کاروبار کریں، ان سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور دربار بھی چندے جیسی بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ ہمارے اولیاء کرام اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمپنیوں میں برکت ڈالے گا اور یوں ملک میں معاشی انقلاب آ جائے گا۔ امام رضا فاؤنڈیشن ہمارے لیے ماڈل بن سکتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے ہر قسم کے مسافر خانے، ہوٹل اور ریستوران بنا رکھے ہیں۔ ان کا معیار مثالی ہے۔
میٹروز اور دوسری ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں اور اس کی سروسز اور معیار بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ ہم نے پہلا دن طوس میں گزارا۔ ہم سب سے پہلے فردوسی کے مزار پر گئے۔ فردوسی 940 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک رئیس زادے کے باغ میں ملازم تھا۔ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور رات وہ شاہ نامہ تخلیق کرتا تھا۔ اس نے 30 سال لگا کر شاہ نامہ مکمل کیا۔ یہ دنیا کی ایک شاندار رزمیہ داستان ہے۔ رستم اور سہراب اسی شاہ نامہ کے کردار ہیں۔ فردوسی فارسی زبان کا بابا آدم بھی تھا۔ اس نے شاہ نامہ لکھ کر فارسی کو ادب کی زبان بنا دیا۔ اس کے شعر زبانوں اور دلوں سے ہوتے ہوئے پورے سینٹرل ایشیا میں مشہور ہو گئے۔